ریڈیو پاکستان۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ قومی نشریاتی رابطے کے پروگرام صبح پاکستان کے سلسلے دوستی کا رشتہ کے ساتھ میزبان و پروڈیوسر کامران طارق آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین کرام، بین الاقوامی سطح پر کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کا دار و مدار سفارتی تعلقات پر ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اپنے تمام پڑوسی ممالک اور دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات طوار رکھے۔ شنگھائی تعاون تنظیم بھی ایک ایسی ہی تنظیم ہے جس کے ذریعے مختلف ممالک مل بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مسائل سن کر ایک دوسرے کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کے کردار پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں معروف تجزیہ کار محترمہ ہما بقائی۔ آئیے ان سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ محترمہ ہما بقائی صاحبہ، سب سے پہلے تو ریڈیو پاکستان اسلام آباد کو خصوصی وقت دینے کے لیے پروگرام صبح پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ آپ شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟ SCO جو ہے وہ انتہائی اہم فورم کے طور پہ ابھر رہا ہے، اور اس وقت اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں کوئی دنیا کی 44% پاپولیشن ریپرزینٹ ہوتی ہے اور 20% GDP دنیا کا ریپرزینٹ ہوتا ہے، اور 4 نیوکلیئر پاورز جو ہیں وہ اس کی ممبرز ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی فلکرم آف اکنامک گروتھ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف شفٹ ہو رہا ہے، تو وہاں بھی پھر SCO کا کردار جو ہے وہ بہت فعال ہو جاتا ہے۔ اس میں چائنا، رشیا، پاکستان، انڈیا اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس ممبرز ہیں، اور یہ جو پورا کنیکٹیوٹی کا کانسٹرکٹ ہے اس خطے میں، اس میں اس کا بہت اہم کردار ہے، کیونکہ یہ سینٹرل ایشیا کو اور ساؤتھ ایشیا کو جوڑتا ہے، اور یہاں پھر پاکستان کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان گوادر کے تھرو وہ شارٹیسٹ روٹ پرووائڈ کرتا ہے جس سے ان دو ریجنز کو جوڑا جا سکے۔ تو جو 21st سینچری ریجنلزم ہے جس کے حوالے میں، جس میں ہم انٹر ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، جہاں ریجنز ایک دوسرے سے جڑ جائیں، وہاں اس فورم کا بہت بڑا کردار ہے۔ رشیا بھی کمیٹڈ ہے کنیکٹیوٹی سے، چائنا بھی کمیٹڈ ہے کنیکٹیوٹی سے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ جس کو پاکستان کے لیے بہت اہم بناتا ہے وہ یہ کہ یہ تمام ممالک اس بات کو بہت واضح طور پہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ ضروری ہے اس خطے میں پروگریس، گروتھ، ڈیولپمنٹ اور کنیکٹیوٹی کے لیے۔ تو یہاں سمجھیے کہ جو کنورجنس ہے وہ بہت ہائی ہے، اور اب جب ایران کو ممبر بنایا گیا ہے تو سمجھیے اس کی اہمیت جو ہے وہ اور بھی بڑھ گئی ہے۔ ایران کی ڈپلومیٹک آئسولیشن سمجھیے اس ممبرشپ سے ختم ہوئی ہے، اور یہ مزید فعال ہو گئی ہے اس خطے میں پروگریس لانے کے لیے۔ اس کا بیسک ایم کاؤنٹر ٹیررزم، سیکیورٹی اور کنیکٹیوٹی ہے، جو تینوں چیزیں سمجھیے آنے والے وقت کے لیے یا گروتھ کے لیے، پروگریس کے لیے انتہائی اہم ہے، اور پاکستان میں اس کا کردار جو ہے اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے بہت فعال ہو گیا ہے اور اہم ہو گیا ہے۔ میم، ہم دیکھتے ہیں اس نے اپنے افغانستان کا ذکر بھی کیا، آپ کیا سمجھتی ہیں موجودہ وقت میں پاکستان کا SCO میں کیا کردار ہونا چاہیے کہ مزید بہتری آ سکے معاملات میں، امن و امان کی صورتحال میں اور تمام ممالک کے مابین تعلقات میں؟ دیکھیے، عمران خان صاحب نے اس کا تاجکستان میں جب وہ بھی تشریف لے گئے تھے بہت واضح طور پہ اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ SCO جو ہے وہ کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے، یہ سب کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے۔ اور پھر دیکھیے، ہم بہت عرصے سے سینٹرل ایشیا کے پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں، اور اب جتنی پیریفرل کنٹریز ہیں وہ ان میں کنورجنس ہے، وہ جڑ رہی ہیں اس ویژن کو آگے لے جانے کے لیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پر پاکستان کا بہت کردار بھی فعال ہے، اہم ہے، بیکاز وہ روٹ پرووائڈ کرتا ہے انڈین اوشن کے تحت، شارٹیسٹ روٹ تھرو گوادر، تاکہ یہ ریجن جڑ جائیں۔ اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو حصول امن ہے اس میں چائنا، پاکستان اور رشیا کے درمیان کنورجنس ہے، اور اب ایران بھی سمجھیے آن بورڈ ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ اس میں اس کا جو پاکستان کا کردار ہے وہ مزید اہم ہوتا جائے گا، اور پاکستان اس کو انٹائرلی سپورٹ کرتا ہے۔ اور پھر اس کا جو بیسک تھرسٹ تھا اوریجنلی وہ کاؤنٹر ٹیررزم ہے،
وہ بھی اس خطے میں بہت اہم ہے، اور وہاں بھی پاکستان کا کردار جو ہے وہ بہت مثبت ہے. تو جو مثبت ٹریجیکٹریز ہیں اس خطے کی، وہ اس فورم کے تحت سامنے لائی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو اس کی ممبرشپ ہے وہ اس کو مزید اہم بناتی ہے. ہم یہ تو بہت بہتر ہو گیا کہ ایس سی او کے تحت بہت سے ممالک آپس میں مل گئے، لیکن ہم کہیں نہ کہیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر کچھ سازشیں ایسی بھی ہو رہی ہیں جو کہ پاکستان مخالف ہیں. آپ کے خیال میں ان سازشوں سے کس طرح نبرد آزما ہونا چاہیے تاکہ ایس سی او کی جو افادیت ہے وہ نہ صرف برقرار رہے بلکہ اس میں مزید اضافہ بھی ہو؟ میرا خیال ہے کہ جو ایس سی او کے اندر بھی تھوڑے سے سمجھے مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایران کی سینسٹیوٹیز ہیں، انڈیا کے بھی ایشوز ہیں، انڈیا پاکستان کی ریلیشن شپ ہے، لیکن اس وقت جو لارجر کانسٹرکٹ ہے کنیکٹیوٹی کا، کاؤنٹر ٹیررزم کا اور سیکیورٹی کا، اسے اوورٹیک کرنا چاہیے ان ڈائیورجنس کو. پھر دیکھیے یہ اگر ہم کوارڈ کے برخلاف دیکھیں جو آپ نے بات کی، تو اس میں کوئی کنٹیسٹ نہیں، یہ گروتھ اور پروگریس، کنیکٹیوٹی اور آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے، یہ کسی کے برخلاف نہیں ہے. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوارڈ جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ہے جو اسٹیٹس ساتھ آئی ہیں چائنا کے خلاف، تو اس طرح کی کوئی صورتحال یا کوئی تھرسٹ اس آرگنائزیشن کا نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ممبرشپ بھی زیادہ پروگریسو ہے اور اس کا فیوچر بھی زیادہ برائٹ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت تمام لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں کنیکٹیوٹی کے پیراڈائم سے، اور جو افغانستان اگر سپیک اور بی آر آئی سے جڑ جاتا ہے جو کہ چائنا 2019 سے کہہ رہا ہے، تو اس کا پوٹینشیل اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پھر اسے کاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایس سی او ان تمام چیزوں میں بہت اہم کردار ادا کرے گا، اور یہ جو پاکستان کی اکنامک گروتھ اور پروگریس آئے گی یہ کاؤنٹر کرے گی وہ تمام سازشیں جو اس وقت پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں. اور اس میں سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا جائے اور معاشی طور پہ آئسولیٹ کیا جائے. ایس سی او کی ممبرشپ پاکستان کو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک وینیو دیتی ہے. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے تاثرات کا. سامعین کرام، آپ نے ہمارے آج کے مہمان محترمہ ہما بیگائی کی گفتگو سنی. آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ پاکستان سفارتی تعلقات میں بہتری لاتے ہوئے ترقی کی جانب گامزن ہے. یقیناً بہت سی مشکلیں راہ میں موجود ہیں، لیکن مؤثر حکمت عملی کامیابی کی منزل ضرور حاصل کرے گی. سامعین کرام، پروگرام سننے کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ قومی نشریاتی رابطے کے پروگرام صبح پاکستان کے سلسلے دوستی کا رشتہ سے میزبان و پروڈیوسر کامران طارق کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.